حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع میں وہاں چھوڑ کر جب آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا، ایک تھیلا کھجوروں کا تھا اور وہ ایک تھوڑی مقدار میں تھا۔ وہ چھوڑ کر جب آپ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے گزارش کی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، انسان کا نام بھی نہیں ہے۔ جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے آپ جا رہی تھیں تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آخر میں حضرت سیدہ حاجرہ نے عرض کی کہ کیا آپ ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت سیدہ حاجرہ نے عرض کی کہ ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ اس کے اوپر راضی ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، راستے میں ایک گھاٹی ہے جس کا نام ثنیہ ہے، وہاں تک پہنچے تو آپ نے پیچھے ہٹ کر دیکھا تو یہ نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر نظر آئے نہ حضرت حاجرہ، لیکن وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی بارگاہ الہی میں۔ ثنیہ گھاٹی پر پہنچنے کے بعد آپ نے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھے سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ سورہ ابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ خود پانی پیتی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، تو بچے نے پانی کی طلب کی۔ ایک بھوک پیاس کی کیفیت بڑھی آپ پر بھی، بچے پر بھی، اور سب سے زیادہ بچے کی فکر تھی آپ کو۔ تو اس فکر میں حضرت حاجرہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی تاکہ وہ آپ کے لیے کوئی پانی وغیرہ کوئی چیز تلاش کریں۔ آپ پہاڑی پر چڑھی، آپ نے ادھر دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آیا، کوئی جاندار نظر نہیں آیا۔ پھر اسی عالم میں آپ بھاگتی ہوئی صفا پر گئیں، صفا سے مروہ پر گئیں۔ اس طرح 7 چکر آپ نے پورے کیے اور آخری چکر میں جب صفا پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا چپ۔ پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز آئی۔ انہوں نے کہا تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگی اور اپنے ہاتھ سے اس کے لیے رکاوٹیں بنانے لگی، پانی کو کور اپ کیا اور مشکیزے میں پانی ڈالنے لگی۔ اس کے بعد چلو بھر بھر کے پانی نکل آتا تھا، اور بعض مورخین نے کہا ہے کہ وہ فوارے کی شکل اختیار کر گیا تھا، یعنی کہ زور سے باہر نکل گیا تھا دونوں صورتوں میں۔ اب یہاں پر ایک گفتگو، ایک پہلو آپ غور کریں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے، اعلان بعد میں کرتا ہے جا کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، نبی کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں زمین پر مارنے یا ایڑی رگڑنے سے پانی نکل سکتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایڑی سے بھی پتھر کو موم کر دے اور اس میں پانی کے چشمے کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور 12 راستے نکل گئے، چشمے نکل گئے۔ تو یہ سب ممکن ہے۔ ان موضوعات کو تنقید و تبصرہ کا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو کام ہوتا ہے
اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے، اللہ کے خود کرنے پہ ہوتا ہے۔ اس کا سبب چاہے وہ سبب بنائے یا نہ بنائے، اللہ کی مرضی ہے۔ فرشتے کے پر مارنے سے نکلا پانی، تب بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کی مرضی ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے نکلا پانی، تب بھی اللہ کا ہی فضل ہے۔ اس لیے ایسے معاملات کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن سب کچھ ہوتا اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ اللہ کی مرضی پر ہی ساری کام کرتے ہیں۔ ان کی موومنٹ، بات چیت، چاہے بچپن ہو، جوانی ہو، کوئی سمجھدار ہو، مزید سمجھ والی عمر، جو کچھ بھی ہو، نبی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی مرضی سے عمل اختیار کرتے ہیں۔ جب یہ پانی نکلا تو اس زمانے میں بیت اللہ شریف زمین پر ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھا۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے پانی گزر جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا اپنے خاندان کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا کہ جب ہم پہلے گزرے تھے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب واپس آئے تو ایک پرندہ انہوں نے دیکھا کہ جو اوپر اڑ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ پرندہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا، تو وہ آئے تو انہوں نے آ کے تصدیق کی، دیکھا تو کہ ایک ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹھے ہوئے پانی کے پاس۔ تو انہوں نے جا کے خبر دی۔ پھر وہ لوگ اپنے قافلے کو لے کر بھی آ گئے، اور انہوں نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے اجازت چاہیے، اور آپ نے اجازت دے دی، اور وہ خیمہ زن ہو گئے۔ وہ لوگ بھی وہیں بس گئے، وہ لوگ بھی وہاں کے مقیم ہو گئے۔ اس طریقے سے یہاں آبادی شروع ہو گئی، اور یہ آبادی بڑھتی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس تشریف لے گئے حضرت سارہ کے پاس۔ کچھ دن گزرے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا۔ یہ ذی الحجہ کا ماہ مبارک شروع ہو چکا تھا۔ وہاں ایک فرشتہ آتا ہے، آپ سے کہتا ہے، ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قربانی دیجیے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح نیند سے اٹھتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں حضرت سیدہ حاجرہ سے بھی، اور قربانی دیتے ہیں۔ 200 اونٹ ذبح کیے۔ پھر آنے والی اگلی رات پھر یہی خواب آیا دوبارہ، پھر آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر تیسری رات بھی یہی خواب آیا، آپ نے اٹھے اور 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ 3 دن میں 600 اونٹوں کی قربانی دی۔ اس کے بعد پھر خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیجیے۔ اس وقت بیٹے تو اکیلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے جو مکہ میں موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال سے زیادہ تھی۔ بعض ایسے حالات اور قرآن پاک سے خبر ملتی ہے کہ وہ سمجھدار تھے، بالغ عمر تھے، بالغ سمجھدار تھے۔ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب تشریف لاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو بعض محققین نے کہا کہ جوان ہو چکے تھے یا نوجوان ہو گئے تھے، لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں۔ تو یہ بات آپ نے حضرت سارہ سے کی، تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے تو ضرور کیجیے، اللہ کے حکم پر عمل کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹ کو تیار کیا، اس پہ سوار ہوئے، اور بیت المقدس سے آپ مکہ پہنچے۔ یہ راستہ، یہ سفر موجودہ دور میں 1400 کلومیٹر کا، 1300-1400 کلومیٹر کا ہے۔ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں جب تشریف لائے ہیں تو گھر آئے، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ سلام اللہ علیہا سے یہ فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دیں، ہم نے ایک دعوت میں جانا ہے۔
تو ان کے بالوں میں خوشبو لگا دیں، صاف ستھرے کپڑے کر دیں، جیسے تیاری ہوتی تھی اس وقت میں ویسی تیاری کروا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیاری کرائی ان کی والدہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری اور ایک رسی چھپا کر رکھی، تو جب آپ ان کے سامنے گھر سے باہر نکلے تو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو بعد میں شیطان آ گیا۔ شیطان گھر میں پہنچا تو حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، ان کو کہاں بھیج رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ تب شیطان نے کہا کہ دعوت نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ والد بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قربانی دو اپنے بیٹے کی۔ جب یہ بات حضرت ہاجرہ نے سنی تو انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے حکم دیا تو ضرور قربانی دینی چاہیے، وہ بھی اپنے رب کے سامنے آمنا و صدقنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہو سکا تو پھر شیطان کے ذہن میں آیا کہ یہ بچہ ہے، یہ لڑکا ہے، نو عمر ہے، اتنا زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہے، تو میں اسی کو کیوں نہ بہکا دوں۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ دعوت میں جا رہا ہوں۔ تب شیطان نے پھر وہی بات کی کہ دعوت میں نہیں جا رہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو تب شیطان نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو آمنا و صدقنا، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب میرا پروردگار میری جان چاہ رہا ہے تو میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل، تمہاری اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی ہے اور میں تمہیں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لے کے جا رہا ہوں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی اور اس کے اوپر لبیک کہا اور کہا کہ میں حاضر ہوں اپنے رب کے حکم کے اوپر۔ اس طرح 3 مقامات پر شیطان نے حملہ کیا۔ پہلی دفعہ حملہ کیا یہ بڑے شیطان والی جگہ جو اب 7 کنکر مارتے ہیں۔ دوسری جگہ حملہ کیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہوا۔ پھر تیسری جگہ پر، تو تینوں جگہ پر ہوا، اور جب تینوں جگہ پہ اس نے یہ حرکت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اس کے اوپر کنکر مارو، پتھر مارو۔ تو انہوں نے پتھر مارا تو شیطان وہاں سے غائب ہو گیا تھا تینوں جگہ پر۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تمام حجاج کرام مینا میں جا کر ان تینوں مقامات پر بڑا شیطان، چھوٹا شیطان اور اس سے چھوٹا، تینوں کو 7 کنکر مارتے ہیں اسی یاد میں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور جو اب جگہ ہے ذبح کرنے کی، مینا کا بازار بھی ہے وہاں پر، وہاں قربانی کرتے ہیں۔ پھر آ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ، ان کی آنکھوں پہ باندھا، پھر ہاتھ باندھے، پھر پاؤں باندھے۔ تو جب ہاتھ پاؤں باندھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں نہ باندھیں، اس لیے کہ میں تو خود حاضر ہوں اپنے رب کے۔ ہاتھ پاؤں تو ان کے باندھے جاتے کہ جو بھاگنے والے ہوں، میں تو حاضر ہونے والا ہوں، لہٰذا آپ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے اور آپ کا منہ زمین کی طرف کر دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے ذبح کرنا چاہا، پہلی دفعہ بھی کی، چھری نے کام نہیں کیا، دوسری دفعہ بھی کی، چھری نے کام نہیں کیا۔ جب 2 دفعہ یہ چھری نے کام نہ کیا، اس نے ذبح نہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو
نیچے پٹخا تو تب چھری بولی کہ آپ میرے اوپر غصہ کیوں اتار رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن مجھے اللہ نے 10 بار حکم فرمایا کہ خبردار چھری نہیں چلنا۔ مجھے میرے رب نے حکم فرمایا، اس لیے میں نے عمل نہیں کیا۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو میں کیسے عمل کر دوں؟ پھر آخرکار کیا ہوا کہ جب تیسری مرتبہ ہوا تو پھر چھری چلی، تو اسی چھری چلنے کے دوران میں آپ کے پیچھے سے آواز آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور دمبا لایا گیا جنت سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اس طرح یہ قربانی مکمل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے جو خواب کو سچ کر دکھایا، آپ اپنے امتحان میں پاس ہوئے، آپ کی اطاعت فوری طور پر اللہ نے قبول فرما لی، اور آپ کامیاب ہوئے اپنے امتحان میں۔ پھر اس کے بعد آپ نے حج کیا، اور حج کے بعد آپ واپس آئے، اور واپس آ کر حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے سپرد کیا، انہیں دیا، وہ بھی اللہ کی رضا پہ خوش ہوئیں۔ اور وہ جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کا گوشت وغیرہ تو جو طریقہ کار تھا تقسیم ہوا، لیکن اس کی جو کھال تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا دسترخوان بنوایا۔ اس کا دسترخوان بنوا کے اس پر مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزاج مبارک تھا، تنہا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ ہر کھانے پہ مہمانوں کو جمع کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ نے اس کھال کا دسترخوان بنایا، اور اس کے اوپر جو بال تھے اس کا ایک چادر، ایک حلہ بنایا، اور وہ چادر جو تھی وہ حضرت ہاجرہ جو تھیں استعمال کیا کرتی تھی، اور یہی چادر پھر کیا ہوئی کہ یہ تابوت سکینہ میں رکھ دی گئی۔ یہاں تابوت سکینہ میں 2 چیزیں یاد رکھیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، یہ تابوت سکینہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اس تابوت سکینہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بالترتیب تصاویر رکھ دی گئی تھی، ان کا دور، ان کا زمانہ، کس نبی کے کتنے امتی ہوں گے، کہاں کہاں ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، تمام حالات کے ساتھ ان کا وہ پروگرام اس میں تابوت سکینہ میں رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو جنت سے وہ آتے ہوئے اپنے لیے ایک مسواک لائے تھے، اور یہ وہی مسواک جو تھا یہ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا، اور وہ بھی اس تابوت سکینہ میں محفوظ رہا۔ اور پھر یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا تو اس کی پشم، اس کی اون سے وہ جو چادر بنائی گئی وہ بھی اسی میں رکھی گئی۔ پھر وہ وقت کے ساتھ گزرتا رہا تو ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی تابوت سکینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو چادر تھی یہ اس میں سے نکالی، اور یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خرقے کے طور پہ عطا فرمائی تھی، اور وہ ہمیشہ اس کو انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ چادر عطا فرمائی حضرت ہاجرہ کو۔ پھر اس کے بعد یہ حج کا سلسلہ مکمل ہوا، اور اس کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس تشریف لے گئے۔